نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ معزز حاضرین، پچھلے درس میں آخری بات جو ہماری ہوئی تھی وہ کسی پر بدعین نظر لگنے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ عین یعنی نظر، بد نظر انسان کو لگ جاتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک انسانوں کی طرف سے بھی نظر لگتی ہے اور دوسری جو ہے جنوں کی طرف سے بھی انسان کو نظر لگ جاتی ہے، اور تیسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو کبھی خود کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم اپنے میں کوئی خوبی دیکھیں تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہا کریں۔ اسی طرح سے اگر کسی اور میں ہم خوبی دیکھیں تو ہم ان کے حق میں برکت کی دعا کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ تدبیریں اپنانا چاہیے، جیسے اسباب وغیرہ۔ انسان کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی نعمت ہے، ایسی نعمت اگر اس نعمت کے اظہار سے ممکن ہے کہ نظر لگے تو اس سے بھی بچ جانا چاہیے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جب مصر بھیجا غلہ لانے کے لیے تو اپنے بچوں کو حکم دیا، یا بنیا لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ اے بچوں تم ایک دروازے سے داخل مت ہو بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کیا بتائے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کے بھائی علیہ السلام بہت ہی خوبصورت اور اچھی جسامت والے تھے، تو نظر اور عین کی وجہ سے آپ نے اپنے بچوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے نظر سے جن چیزوں سے بچنا چاہیے، تدبیر اپنانا چاہیے، اذکار کے متعلق میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ کون سے ذکر فرمایا تھا؟ سب سے پہلے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کی تاثیر کیا بتایا تھا؟ کیا بتایا تھا اس کی تاثیر؟ ہاں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ صبح میں پڑھیں گے، صبح میں 3 دفعے اگر اذکار میں پڑھیں گے تو شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ شام میں پڑھیں گے تو صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور اس میں ایک ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے متعلق میں نے بیان کیا تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو، تلمیذوں کو نصیحت کر رہے تھے، اس دعا کی تاکید کر رہے تھے جسے انہیں خود کیا ہے مرض آیا ہوا تھا، جسے ہم لقوہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اس مرض کی وجہ کہ اس دن مجھے یہ مرض اس وقت آیا جس دن میں نے یہ ذکر نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے اور کون سا ذکر کیا تھا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات
من شر ما خلق. اس کے دو فضیلتیں ہیں. ایک تو دو مقامات پر پڑھنا ہے. ایک تو صبح و شام کے اذکار میں، صبح پڑھیں گے تو شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اسی طرح اس ذکر کو اگر ہم کسی نئی جگہ پر اتر رہے ہیں، نئی جگہ جا رہے ہیں، تو اس نئی جگہ پر، اس منزل پر جب اتریں گے تو اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے تو وہاں کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی. اس سلسلے میں بتایا تھا تفسیر طبری، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. اس میں آپ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا. وہ اس دن ڈسا تھا جس دن میں نے اس ذکر کو نہیں پڑھا تھا. اسی طرح سے آیت الکرسی بھی ہے. آیت الکرسی بھی ہے. آیت الکرسی اس کی فضیلت کیا ہے؟ وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کی ذمہ داری، مال کی نگرانی کے سلسلے میں، بیت المال کی نگرانی کے سلسلے میں آپ کو مقرر فرمایا تھا. آپ اس کی بیت المال کے مال کی نگرانی کرتے تھے. ہوا یہ کہ ایک دفعہ ایک رات جو ہے شیطان آیا انسانی شکل میں. وہ اپنے بیگیں، تھیلیاں بھرنا شروع کیا تو آپ پکڑ لیے. تو اس نے افسوس کیا اور اس طرح سے عاجز ہو گیا کہ میں بہت ہی غریب ہوں، لاچار آدمی ہوں، کنگال آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے، میں نہیں آؤں گا ایسا اگلی بار. تو بہرحال صحابی تھے، رحم کھا گئے بیچارے، چھوڑ دیے. دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ، تیسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ. تیسرے دن اس نے آیت الکرسی ذکر کر کے گئی کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو کوئی چیز نقصان نہیں دیں گی. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واقعے کو ذکر کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آیا تھا وہ شیطان تھا اور اس نے حق کہہ کر گیا، وہ حق کہہ کر گیا. آیت الکرسی کے علاوہ قل کے صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور معوذتین. ان دونوں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، خصوصاً صبح اور شام میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مزید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو صبح 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 5 فائدے حدیث میں بتائے گئے. کیا فائدے ہیں؟ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، نہیں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. کون سے؟ وہ بھی ایک روایت میں ہے بنو اسماعیل کے غلام، جی. اور ہیں 100 درجات بلند ہوں گے، 100 نیکی، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور اس دن وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ ہوگا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کی تاثیر ہے. الغرض نظر بد سے بچنے کے لیے اذکار یا پھر جو ہے رقیہ کر سکتے ہیں. رقیہ کرنے کے لیے 3 شرطیں میں نے ذکر کی تھی. کون بتائیں گے؟ جی. جی، اس کو ایک دوسرے لفظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن یا حدیث رسول، ہاں قرآن یا حدیث رسول سے یہ اس کا ثبوت ہو. جی، عربی زبان میں ہونا شرط ہے، بذات خود اس میں نہیں ہے، بلکہ شافی دراصل اللہ تعالیٰ ہے. یہ 3 شرطیں جو ہے میں نے ذکر کی تھی. کتابیں ہونی چاہیے انعامات کے لیے، یہ وہی ہیں جو ہم لائے تھے. یہ لیجیے، بارک اللہ فیکم، مختصر صحیح نماز نبوی، بارک اللہ فیکم. اسی طرح سے میں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے. اس میں کس کا قصہ بتایا تھا میں؟ حضرت ابو امامہ اپنے والد سہل بن حنیف، ان کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی یہ غسل فرما رہے تھے تو صحابی نے ان کو دیکھ لیا تھا
اور ان کی خوبصورتی پر تعجب بھی کیا کہ ماشاءاللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں. ہوا یہ کہ تبھی کا تبھی وہ کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کا علاج ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ لایا گیا، حضرت ابو امامہ گئے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے بھائیوں کو مارنا کیوں چاہتے ہو؟ جب تم ان کے اندر کوئی خوبی دیکھیں چاہیے کہ وہ برکت کی دعا کر دیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو کہ وضو کر کے یا غسل کر کے پانی، وہ جو جس پانی میں وضو کیا جاتا ہے یا غسل کیا جاتا ہے اس پانی کو لے آئیں. پھر اس پانی کو آپ نے نہانے یا پھر پیٹھ پر ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. جس کی نظر لگتی ہے اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان کیا کہ آدمی جو نظر لگانے والا معلوم ہو جائے کہ نظر اسی کی وجہ سے لگی ہے، اس کو چاہیے کہ کیا کریں؟ وضو کریں یا پھر غسل کیا ہوا پانی، بچا ہوا پانی، اس پانی کو لایا جائے، اس سے وہ غسل کر لے، اپنے اوپر بہا لے یا پھر پیٹھ پر بہا دیں، تو اس سے یہ چیز چلے جائے گی اور واقعی یہ چیز ختم ہو گئی. یہ نظر بد کے سلسلے میں عموماً باتیں تھیں. اس سے ہٹ کر کچھ باتیں آئی تھی ہمارے پاس کہ یہ حمہ بخار، کیونکہ حدیث کا لفظ ہے کہ لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، حدیث میں الفاظ ہیں کہ رقیہ صرف حسد، یہ کیا نظر بد اور بخار کی وجہ سے ہی جائز ہے. اس روایت میں فرمایا تھا، جس روایت کو ہم کتاب التوحید کے اندر نقل فرمایا گیا ہے، حضرت سعید بن مطعم بن جبیر بن مطعم اور اسی طرح سے عبد الرحمن رحمہم اللہ، دونوں تابعین کے قصے میں انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمۃ. دیکھیں عموماً بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بیماریاں یا تو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں یا تو جسمانی بیماریاں، یا اس کو دوسرے لفظ میں کہہ لیں روحانی بیماری ہوتی ہے یا پھر جسمانی بیماری ہوتی ہے. روحانی بیماری کے لیے علاج ایک ہی ہے، شرعی علاج، اس کے علاوہ کوئی اور چیز روحانی بیماری کے لیے فائدہ نہیں دے گی الا ماشاء اللہ. جسمانی بیماری کے لیے دعا اور دوا، یہ دونوں چیزیں ہیں، دعا اور دوا. روحانی بیماری یا دل کی بیماری یہ دو بیس پر ہوتی ہے، یا تو شک و شبہ کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر شہوت کی گمراہی ہوتی ہے. انسان اتنی شہوت میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، روحانی اعتبار سے اسی شہوت میں لگ جاتا ہے. اور اسی طرح شک و شبہ کے سلسلے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ انسان شک و شبہ میں کسی مسئلے میں پڑھ کر کے یہاں تک کہ روحانی اعتبار سے وہ مریض ہو جاتا ہے. ان دونوں چیزوں کا علاج ہے قرآن. ان دونوں چیزوں کا علاج ہے قرآن. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَكْفِهِ فَلَا كَفَاهُ اللَّهُ. جسے قرآن پاک نے شفا نہ دی اسے اللہ شفا نہ دے گا، اور جسے اس نے کفایت نہ کی اسے اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کفایت نہیں دے گا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے جسمانی اعتبار سے بیمار ہو گئے تھے. حج کے ایام میں آپ جسمانی اعتبار سے بیمار ہو گئے تھے. آپ نے تلاش کیا طبیب کو کہ کوئی علاج آپ کا کر دیں، صحت کے سلسلے میں پریشان تھے، تلاش کیا، کوئی نہیں مل رہے تھے. تو آپ اپنا خود تجربہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ سورۃ الفاتحہ بکثرت پڑھا کرتے تھے. سورۃ الفاتحہ آپ بکثرت پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ زمزم لیتے، زمزم کا ایک گھونٹ پیتے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے. زمزم
پیتے تھے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مکمل بیماری شفا یابی میں بدل گئی۔ تو اس اعتبار سے جسمانی علاج دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک دعا اور دوسری دوا۔ حدیث میں بھی یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ، نازل شدہ اور غیر نازل شدہ مصیبتوں میں مفید ہوتی ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، تم پر اے اللہ کے بندوں دعا کو تم لازم کر لو۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مزید ہم جو رقیہ کرتے ہیں، رقیہ ہم جو کرتے ہیں، اس رقیہ کو مؤثر کرنے کے لیے علماء اکرام نے 7 ایسی چیزیں بتائے ہیں، اگر ہم ان 7 اعمال کو انجام دیں گے تو ہمارا رقیہ مؤثر ہوگا۔ 7 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو ہمارا رقیہ مؤثر ہوگا۔ یہ کئی بڑے بڑے راقیوں کا اس چیز کو جمع شدہ چیزیں ہیں، یہ کہ 7 اعمال ایسے ہیں کہ جس میں ہمارا رقیہ یا ہمیں جو بیماری آئی ہے وہ بیماری شفا یابی میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے توبہ۔ توبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہمیں کوئی بھی آفت آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، چاہے بیماری کی شکل میں ہو، مرض کی شکل میں ہو، یا پھر دیگر معاملات میں بھی مصیبت اگر پہنچتی ہے، تو سب سے پہلے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہاں جادو بھی شامل ہے، جادو بھی شامل ہے، وہ سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ میرے اندر ایسے کون سا گناہ ہے، میرے اندر کون سا گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے مصیبت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے، آفت آتی ہے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم محاسبہ کریں، جائزہ لیں، جائزہ لے کر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سے توبہ کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يكشف الا بتوبۃ، کوئی بھی مصیبت گناہ سے ہی آتی ہے اور توبہ ہی اس گناہ کو یا اس مصیبت کو دور کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم، جب تمہیں ایک مصیبت پہنچتی تو تم حالانکہ تم نے اس کی 2 مثل پہنچائی تھی، پھر بھی تم نے کہا یہ کہاں سے ہے؟ کہو یہ تمہاری جانوں کے پاس سے ہے، یعنی تمہاری اپنے کرتوت کی وجہ سے یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو سب سے پہلے اگر کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ اس کے اندر ایسا کون سا گناہ ہے جو مسلسل جاری ہے، یا پھر وہ کون سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے جو یہ قرض کے طور پر رکی ہوئی ہو۔ ایک بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی طرف رجوع ہو کر ان گناہوں سے کیا کریں؟ توبہ کریں۔ توبہ کے لیے ظاہر سی بات ہے
شروط ہیں اس توبہ کے. شروط جانتے ہیں توبہ کے؟ کیا شرطیں ہیں توبہ کی؟ توبہ کے شروط، ویسا تو سنت کے مطابق ہر عمل ہے ہی، اس کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. توبہ کے خاص شروط، اس میں سے ایک شرط آپ نے صحیح ذکر کی کہ عزم مصمم، پختہ ارادہ ہو کہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. ایک شرط یہ ہو گئی. اور ندامت ہونا، اس گناہ پر کیا ہونا؟ ندامت ہونا، شرمندگی ہونا کہ میں نے ایسا کام کیا. تیسری شرط وہ ہو گیا نا، عزم مصمم. ایک آپ نے ذکر کیا، ایک آپ نے ذکر کیا. تیسرا توبہ نہیں کیے کبھی، یہ گناہ ہی نہیں کیے. یہ حقوق العباد میں، یہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، یہ میں مزید ذکر کروں گا. یہ حقوق اللہ میں اور ایک شرط ہے، عاجزی، انکساری، ہاں، گڑ گڑانا، جھک جانا. سمجھ رہے ہیں؟ گڑ گڑانا، رونے کی کوشش کرنا تنہائی میں دعا کر رہے ہیں تو توبہ کر رہے ہیں، رونا نہیں آتا، رونے کی کوشش کر کے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے. ہاں، جھکاؤ، اللہ کے آگے جھکاؤ، اتنا عاجز ہو جانا کہ تڑپ کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا؟ توبہ کرنا. عاجزی وہ انکساری سے توبہ کرنا ہے. اب کئی احباب ایسے ہوتے ہیں دعا کر رہے ہیں، ارادہ ہے جانا ہے پھر دوبارہ اسی کمائی میں، سودی کاروبار میں ڈوبے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ میں سود سے مجھے معاف کر دے، میں سود کھا لے کے ہوں، میں سود کھا رہا ہوں، میری زندگی میں سود ہے، اللہ مجھے جو ہے معاف فرما دے. اب پھر جا رہا ہے دکان میں سودی کمائی کے لیے ہی، اسی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، اسی کاروبار کے لیے ہی دعا کر رہا ہے. ہاں، حرام کمائی ہے، حرام کمائی ہی کمانے جا رہا ہے، حرام کمائی کا ذریعہ ہے، دعا کر رہا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے. نہیں، دعا وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ قبول ہونے کے لیے آپ کا عزم مصمم ہو، مضبوط ارادہ ہو، پختہ ارادہ ہو کہ دوبارہ جو ہے میں نہیں کروں گا. وہ بندہ خود جانتا ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے. کسی کو نشے کی چیز استعمال کرنے کی عادت ہے، بیڑی، سگریٹ، یہ سب، اب اس پہ جو ہے نادم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ میں سگریٹ پی لیا مجھے معاف فرما دے، اور پھر جا کر مکمل شام میں جا کر پھر پیے گا، تو ایسی توبہ نہیں چلے گی. عزم مصمم ہو. اب اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس اس امت کا؟ یہ کہہ لیں کہ ایک المیہ. کیا ہے المیہ اس امت کا؟ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ بڑا المیہ ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. آج توبہ درکنار، کہاں گناہ کرے ہمیں بولتے ہیں، گناہ کیا ہی نہیں نا توبہ کرنے کے لیے. جی گناہ سب پیتے ہیں، وہ کیا گناہ ہوگا؟ وہ جوانی ہے، پی لیے، کیا گناہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ بہت بڑا المیہ. یہی صحابی رسول تابعین کے دور میں سوچیے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناسی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. آپ نے ذکر کیا صحابی تابعین کے دور میں. اللہ اکبر. ایک آپ ذکر فرماتے ہیں کہ تم گناہوں کو اتنا ہلکے میں لے رہے ہو، تم گناہوں کو اتنا ہلکے میں لے رہے ہو، ہم تو اس کو بڑے بڑے موبقات میں شمار کرتے تھے، بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں ہم کیا کرتے تھے؟ شمار کرتے تھے. اسی لیے حکم دیا گیا، گناہ کو ایک مومن ایسے ہی محسوس کرتا ہے کہ گویا ایک بڑا چٹان اس کے اوپر ابھی گرنے والا ہے، چٹان ابھی گرنے والا ہے، چٹان، یہ محسوس کرتا ہو. ہاں، اور ایسا نہیں کہ ایک نافرمان، اس کی مثال یہ دی گئی، گناہ کو جو ہے بس ایسے ہٹاتا ہے، ناک پہ جیسے مکھی آئی ایسے ہٹا دیا. تو یہی معاملہ آج ہمارا گناہوں کے معاملے میں ہے. گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور گناہ کر بھی رہے ہیں تو اس کو توبہ کے لائق گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں.
کہ ہم اس کی توبہ کریں اللہ معاف کر دے گا چھوڑ دو بول کر، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہماری مصیبت، بیماری، چاہے قلبی ہو، جسمانی ہو، آفت ہو، اس کو سب سے پہلی چیز جو مؤثر بنے گی وہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ نمبر 2، نماز پر ہمیشگی، نماز پر ہمیشگی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج کے اندر فرمایا، سورۃ المعارج میں یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ جب سور پھونک دی جائے گی، پہلی سور پھونک دی جائے گی تو یہ آسمان، یہ زمین، اس کی حالتیں سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر دوسری سور کی حالت کا ذکر ہے، ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یود المجرم، مجرم چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی۔ کہے گا مجرم کیا چاہے گا کہ میرے بیٹے کو، میرے رشتہ دار کو، میرے خاندان والوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو سب کو جہنم میں ڈال دیں، ثم ینجی، میں ایک بچ جاؤں۔ کلا انہا لظی، تو بہرحال اس کو جو عذاب ہوگا وہ ہولناکی جو ہوگی، ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الا المصلین، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں کسے نہیں آئیں گی؟ نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں میں مداومت برتتے ہیں، ہمیشگی جو اپنی نمازوں میں برتتے ہیں، ان پر کل قیامت کے دن یہ سب پریشانیاں، یہ مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ تو نماز میں ہمیشگی، دائم کس کو کہتے ہیں؟ دائم، دام الشیء عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے پانی کو، کسی چیز کو ایک لمبی مدت سے ایسے ہی بلا تغیر و تبدیل کے ایک لمبے عرصے سے اس کو انجام دینا۔ یا یہ کہہ لیں کہ داما کا معنی اگر دام الماء، ایسے پانی کو کہتے ہیں، ایسے ٹھہرے ہوئے پانی کو جو ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نماز پر ہمیشگی یہ بہت ضروری ہے۔ واقعی اگر نماز پر ہمیشگی رہی تو ہماری دعائیں بے اثر نہیں ہوں گی، ہمارا رقیہ بے اثر نہیں ہوگا، بلکہ بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ سیدنا جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کو نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کا خیال رکھتا ہے، جو بھی اللہ کے ذمے کو توڑنا چاہے گا اللہ اسے پائے گا، ثم یکبہ علی وجہہ فی نار جہنم، اور پھر اسے دوزخ کی آگ میں اوندھا کرے گا۔ کیا سمجھے؟ کیا سمجھے؟ حدیث بتا رہی ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ اللہ کے ذمے میں آئے گا، جو اللہ کے ذمے کو توڑے گا مطلب نماز چھوڑے گا، اللہ کی پکڑ میں تو ہے وہ، فرما رہے ہیں ثم یکبہ علی وجہہ فی نار جہنم، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اوندھا کر کے دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس اعتبار سے انسان کو نماز پر ہمیشگی برتنا چاہیے۔ اس کی فضیلتیں تو بے شمار ہیں، خصوصاً نماز فجر، اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو نماز فجر پڑھے گا وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ کیا مطلب ہے اللہ کی ذمہ داری کا؟ ہر ایک کا بھی ذمہ، ہر ایک انسان کا، ہر ایک مخلوق کا اللہ ہی کے ذمہ میں۔ ہاں یہ ہے معیت لے لیں آپ، اللہ کا فضل لے لیں یا اللہ کا رحم لے لیں،
ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. اللہ کی رحمت کی دو قسمیں ہیں، رحمت عامہ، رحمت خاصہ. ہاں، فضل عام، فضل خاص. اللہ کا عام فضل، اللہ کا خاص فضل. معیت عامہ، معیت خاصہ. اللہ کی معیت عام معیت، اللہ کی خاص. اللہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو لگایا ہے، ہر انسان کے ساتھ، جو دائیں بائیں سے اس کی حفاظت. اس کی موت جو مقررہ وقت ہے اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. اس کی موت کو دیکھ کر اٹھے ہیں. انہوں بولتے ہیں، کئی لوگ بولتے ہیں کہ موت سے گزر کے آئے ہیں. یہ بول کر گزر کے آئے ہیں مطلب ان کی موت مقدر میں نہیں تھی تو نہیں تھی. وہ فرشتے اس کو ہر طرح سے اس موت کو آنے سے بچائیں گے جب تک کہ اجل اس کا نہیں آ جاتا. اجل اس کا آ گیا، وہ کہاں بھی جائیں ہرگز نہیں بچ سکتا. تو بہرحال نماز پر ہمیشگی، ایسا نہیں. الذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کے وقت کی حفاظت، نماز کے ارکان کی حفاظت، اس کے واجبات کی حفاظت، اس کے سنن کی حفاظت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا، اسی طرح جماعت کی حفاظت. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں جو ہے نماز کی حفاظت پر آتی ہے، اور یہی نماز ہمیں کل قیامت کے دن کام آنے والی ہے. اور یہی نماز، ایسی ہی نماز ہماری رقیہ میں کیا ہوگی؟ مؤثر ثابت ہوگی. کئی لوگ رقیہ کرا رہے ہیں، نتیجہ ہی نہیں آ رہا ہے. کرا کے گئے 2 دن اچھے تھے، پھر آئے، نتیجہ ہی نہیں آ رہا ہے. سمجھ رہے؟ رقیہ ہمارا بے اثر کیوں ہے؟ اس پر تو ایک کتاب ہی ہے انشاءاللہ العزیز، میں ذکر کروں گا باذن اللہ. پہلے ان چیزوں کو ذکر کر دوں. الغرض نماز پر ہمیشگی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ خاص کیا ہے، استثناء کیا ہے، جو 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. نماز کی انہیں فکر ہو. ایسا نہیں دل میں آیا مغرب پڑھ لیے، دل میں آیا ظہر پڑھ لیے، دل میں آیا جو ہے کبھی 2 نمازیں پڑھ لیے، کبھی 3 نمازیں پڑھ لیے، ہفتے میں 1 نماز پڑھے، سال میں 1 نماز پڑھے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ قطعاً درست نہیں ہے. تیسری چیز، شفا کی نیت سے صدقہ و احسان کرنا، اور اس کی خاص طور سے رقیہ سے، دم سے بہت زیادہ مناسبت ہے. کیا کرنا؟ شفا کی نیت سے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی پر احسان کرنا. اس کی خاص مناسبت کس سے ہے؟ شرعی رقیہ سے اس کی خاص مناسبت ہے. دیکھیں، اللہ کے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنائع المعروف تقی صاحبہا مصارع السوء والآفات والہلکات. فرماتے ہیں نیکی کرنا انسان کو بری موت اور بڑی آفات اور ہلاکتوں سے محفوظ رکھتا ہے. کیا چیز؟ نیکی. ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے صدقہ ظالم آدمی سے بچاتا ہے. اللہ اکبر. صدقہ کس سے بچا رہا ہے؟ ظالم آدمی سے صدقہ بچاتا ہے. صدقہ کے آثار میں سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقۃ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ. تم دوا کرو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو. کیسے؟ صدقے کے ذریعے سے تم اپنی بیماریوں کا علاج کرو. اللہ اکبر. صدقے کے ذریعے سے تم اپنی بیماریوں کا علاج کرو. وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ، اور آزمائش کو دور کرنے کے لیے دعا کیا کرو. صدقے سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے صدقہ کیا کرو، اور مصیبت آفتوں سے بچنے کے لیے دعائیں آپ کیا کرو. ابن حجاج کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ صدقے کے ذریعے مریض اپنے رب سے صدقے کے مطابق گویا اپنی جان خریدتا ہے،
اور صدقے کی قطعی اور یقینی تاثیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے کئی واقعات ایسے وارد ہوئے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر قسم کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے صدقے کی بہت ہی تعجب انگیز تاثیر واقع ہے۔ اگرچہ فاسق و فاجر ظالم ہی صدقہ کرے، بلکہ کافر کرے تب بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر بھی اگر صدقہ کرتا ہے تب بھی کیا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، مگر اس کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ مومن کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی ہے۔ ایک تو پہلے بھی کرتے ہیں ہم، تو وہ صدقہ جو ہے آلریڈی ہمارے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں اور آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دوسرا یہ آپ کو لاحق ہوئی تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس پر کہ داؤ بالصدقہ، تم دوا علاج کیسے کرو، صدقے کے ذریعے سے کرو۔ داؤ مرضا بالصدقتی، کہ تم اپنا مرض، اپنی مصیبتیں صدقہ کے ذریعے تم کیا کرو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نیت سے اگر کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور بضرور اس میں اثر لاتا ہے، اور واقعی وہ جو ہے مؤثر ہوتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے کچھ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ دیکھیں صدقہ کریں ہم، مؤثر نہیں ہوا، مثال کے طور پر صدقے کیے نہیں ہوئے، تو ایک مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس پر مزید جو ہے وہ کیا کرتے رہیں، صدقہ کرتا رہیں۔ اور دوسری بات، بسا اوقات ہونے کے باوجود بھی کبھی آپ مؤثر ثابت نہیں ہوا، تو اس میں یہی یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا ہے، آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں آپ ضائع نہیں ہوئیں گے، یا تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، یعنی درجات آپ کے بلند ہوں گے۔ اگر آپ کے گناہ ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہوئے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے ایک مومن کو کبھی بھی اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو جو تم نے پاکیزہ کمائی کی ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اسے خرچ کرو، اور اس چیز سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور خبیث چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، تم اسے لینے والے نہیں مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو، جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو چاہیے کہ صدقہ بکثرت کریں۔ آپ کو ایک بڑا ہی پیارا ہے واقعہ، اس واقعے کو آپ کے سامنے میں ذکر فرماتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ سیدنا ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ابو عبد الرحمن نام کے ایک آدمی آئے، اور ان کو پھوڑا نکل گیا تھا۔ تقریباً 7 سال ان کو گزر گئے تھے، گھٹنے میں پھوڑا آ گیا تھا۔ یہ آئے ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہا کہ میں نے اس پھوڑے کے لیے کئی حکماء کے پاس، کئی اطباء کے پاس میں جو ہے اس کا علاج کروایا، مگر جو ہے کوئی فائدہ مجھے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اس جگہ کو تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، یعنی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگ پانی کے لیے زیادہ سخت ضرورت مند ہیں۔ تو وہ گئے
معلوم ہوئی کہ ایک جگہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ وہاں پر کنواں کھدواؤ. پھر ادھر جو ہے کنواں کھدوایا گیا اور چشمہ پھوٹ پڑا، اور ادھر ماشاء اللہ العزیز جو پیڑے سے خون بہ رہا تھا دھیرے دھیرے جو ہے اس کا خون رک گیا، پھر دھیرے دھیرے جو ہے یہ پھوڑا ختم ہی ہو گیا. تو یہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں آپ نے باقاعدہ طور پر یہ تجربہ آپ نے اپنی اس ذکر فرمائے ہیں کہ تجربے کے تحت ابو عبد الرحمن کا پھوڑا ختم ہو گیا. اسی طرح سے ایک آدمی طویل عرصے سے جو ہے کینسر کا مریض تھا، وہ کینسر کا مریض تھا. ایک مرتبہ یہ دیکھا ایک قصاب کے دکان، قصاب سے قصائی بولتے ہیں، قصائی کے دکان پر ایک عورت ہڈیاں لے کر جما رہی تھی، اکٹھا کر رہی تھی، ایک کیس میں بھر رہی تھی ہڈیاں. اب وہ دیکھے، پوچھا کہ یہ ہڈیاں کس لیے؟ اب یہ سوچے شاید جانور وغیرہ کچھ ہوں گے، کتے وغیرہ، ان کو اپنے پاس ڈالنے کے لیے. پوچھا یہ کس لیے؟ کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، تو لہٰذا گوشت کھلانے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے میں اسی کو ابال کر کے اس کے اوپر جو تھوڑا بہت جو گوشت لگا ہوتا ہے وہی میرے بچوں کو کھلا دیتی ہوں. تو آپ نے کیا کیا؟ اس قصاب سے رقم ادا کر دی تقریباً کئی ماہ کی، کہا کہ جب بھی اس کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو گوشت دے دیا کریں. ہوا معاملہ، یہ دے دیے، چلے گئے، اور علاج کی غرض سے آپ دوسرے دور دور جگہوں پر جانے لگے. قبل اس کے آپ اطباء کے پاس پہنچیں، درمیان ہی میں مکمل آپ شفایاب ہو گئے. تو یہ صدقہ جو ہے انسان کی مصیبتوں کو، انسان کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو ضرور بضرور دور کرتا ہے. ایک بڑے عالم دین شیخ عبد الہادی بہدلہ، سوریا کے شہر، سوریا میں ایک جامع مسجد ہے، سیریا سمجھتے ہیں؟ سیریا بلکہ شام کے علاقے میں ہی آتا ہے. مسجد رضوان کے امام ہیں. یہ خود اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی خوبصورت تندرست لڑکا عطا فرمایا، جس سے بہت خوش تھے. یہ اللہ کا بہت زیادہ شکر بھی ادا کرتے تھے. میاں بیوی دونوں. لڑکا ہوا یہ کہ لڑکا جو ہے بیمار ہونا شروع ہو گیا. بچے کی اس بیماری کے چکر میں اسپتالوں پہ ہسپتال، اطباء کے پاس، بڑے بڑے حکما کے پاس جا رہے ہیں، کہیں سے کچھ بھی نتیجہ نہیں آ رہا ہے. اور بچے سے اتنی دل جوئی ہو گئی تھی، دل اتنا لگ گیا تھا کہ اس بچے کے سلسلے میں خود یہاں ماں باپ کا دم گھونٹ رہا تھا. ماں باپ خود اندر سے کمزور ہو رہے تھے. معاملہ یہاں علاجوں کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آخرکار ایک حکیم کے پاس گئے تو اس حکیم نے کہا کہ صبح تک اس بچے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آنکھ بھی نہیں کھول رہا تھا بچہ، بس ہلکی سی سانسیں چل رہی تھی. یہ نوبت آ گئی تھی، یہ حالت آ گئی تھی. تو اس کے بعد میاں بیوی دونوں رونے لگے. پھر اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میرے حال بچے کو جو ہے بیوی کے پاس ہی چھوڑ کر گھر پر 2 رکعت نماز پڑھ لیے. نماز پڑھ کر باہر نکلے تو یہ حدیث ان کے ذہن میں آئی کہ صدقہ کروں میں، خیرات کروں میں. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کروں کیا صدقہ کروں، کیا خیرات کروں، یا رقم کا معاملہ، کچھ معاملہ ایسا تھا. تو اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بلی، بھوک کے مارے ایک بلی کھڑی ہوئی تھی. آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بلی بھوکی ہے اور وہ رات کے تاریک میں
خوراک تلاش کر رہی ہے، خوراک کی جستجو میں لگی ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب یاد آیا تھا جو صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا. کیا؟ کہ آپ نے ہر جگر والے سے ہمدردی کرنے میں اجر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جسے بھی روح دیا ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے میں کیا ہے؟ اجر ہے. مجھے وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی. پھر میں گھر میں آیا، ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور بلی کو کھلا دیا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لیا. میرا دروازہ بند کیا ہی تھا، فوری طور پر میری بیوی کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی جلدی آؤ جلدی آؤ، ہمارا بچہ جو ہے ٹھیک ہو گیا، جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ بول کر. اب یہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اٹھنے کے بعد کہتی کہ میں نے سپنا دیکھا. ابھی بچے کو ڈالیں، بچے کو نہیں دیکھے ابھی. میں نے سپنا دیکھا کہ ہمارے بچے کو ایک بڑا کیا کہیں گے چیل یا گد، یہ پرندہ جو ہے جھپکنے کے لیے آ رہا ہے، تو اسے ایک بلی جو ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے، دفاع کر رہی ہے اس کا. اتنے میں وہ پکڑنے کی کوشش کی، آخرکار وہ بلی کیا کر دی؟ اس کا دفاع کر دی. پھر وہ اڑ کر چلا گیا. اتنے میں جو ہے ہمارا بچہ بچ گیا. یہ کہیں تو پھر جب بچے کو جا کر دیکھا گیا تو اللہ رب العزت جو ہے صحت میں بدل دیا. اللہ اکبر. تو یہ ہے صدقہ واقعی جو ہے بیماریوں کا علاج ہے اور ہماری دعاؤں کو مؤثر کرتا ہے صدقہ. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. مزید اور کئی واقعات یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمائے ہیں. سعودی عرب کے مشہور راقی بھی ہیں، میں انشاءاللہ مزید آگے بتاؤں گا. چوتھی چیز ہے ہمارے اس رقیہ کی مناسبت، دم کی مناسبت استغفار سے. استغفار بھی بکثرت کرنی چاہیے. 3 چیزیں کیا بتایا میں؟ نمبر 1 توبہ، اپنے گناہوں کی طرف رجوع ہونا. دوسری چیز نماز پڑھنا، نماز پر ہمیشگی برتنا. تیسری صدقہ کرنا شفا کی نیت سے. چوتھی چیز استغفار ہے. استغفار سے بھی اس کی بہت زیادہ مناسبت ہے. سیدنا زید مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت زید بن حارث مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن ثابت کون ہے؟ بہت اچھے انصاری صحابی ہیں. زید بن ثابت اور زید بن حارث یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں تو اس کا ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو. اور دعاؤں میں استغفار میں سید الاستغفار کیا ہے بولیے؟ کسے یاد ہے؟ کسے یاد ہے سید الاستغفار؟ کون سناتے ہیں ان کو چاکلیٹ ہے. اللہم انت ربی، کس کو یاد ہے؟ آپ کو سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. تینوں کو بھی یاد نہیں ہے. اچھا اگلے ہفتے یاد کر کے تو بڑا چاکلیٹ انعام دیں گے انشاءاللہ. کون یاد کر کے آئیں گے؟ تینوں یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے باذن اللہ تعالی. تو سید الاستغفار
پورے یقین کے ساتھ جو کوئی اس کو دن میں کہے گا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک، میں تیرا بندہ ہوں، میں مقدور بھر تیرے عہد اور وعدے پر ہوں. اللہ کا عہد معلوم ہے نا؟ کیا ہے اللہ کا عہد؟ عہد گفتگو ہوئی تھی ہماری. ہاں، عہد جو شرک نہیں کریں گے. ایک چیز یہ ہے، ہم عہد لیے تھے اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں. جی وہ مراد ہے یہاں پر. اور وعدے پر ہوں، میں نے جو کیا اس کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تو نے میرے اوپر نعمت کی ہے. ہاں، بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی، میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور میں تیری طرف اپنا گناہ لے کر لوٹتا ہوں، مجھے بخش دے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ پورے یقین کے ساتھ دن کو کہے گا، اگر وہ فوت ہو جائے. کب؟ اگر وہ فوت ہو جائے شام سے پہلے تو وہ جنتی ہے. اگر کوئی شام میں پڑا، صبح سے پہلے اگر فوت ہو گیا تو وہ اللہ اکبر اللہ اکبر. شرط یہ ہے کہ توحید پر ہو، شرط یہ ہے کہ توحید پر ہو. ہر چیز جنت 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 جہاں بھی دکھائی جا رہی ہے، اس میں شرط لگا لینا کہ وہ توحید پر ہو. استغفار بھی انشاءاللہ العزیز یہ بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو حکم دیا تم استغفار کرو، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے. پانچویں چیز ذکر توحید، اس سے بھی زیادہ مناسبت ہے کس کی؟ دم کی، رقیہ کی. ذکر توحید کیا ہے؟ ذکر توحید لا الہ الا اللہ وحدہ، جس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر آتا ہے اس کو ذکر توحید کہتے ہیں. خصوصاً میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ وہو علی کل شیء قدیر. ہاں، اب آپ کو چاکلیٹ ہے ایک، آپ سنائے. یہ بہت اچھے، بارک اللہ فیکم. ذکر توحید جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی فضیلتیں لا الہ الا اللہ وحدہ 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلتیں وارد ہوئے ہیں. جو آدمی اللہ کے حفظ و امان میں آ جائیں تو اس سے بیماریاں بھی یقیناً با یقین دور ہو جاتی ہیں. مزید چھٹی چیز جو مؤثر ہو ہماری رقیہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا بھی پریشانیوں، بیماریوں، آفتوں، ان تمام چیزوں سے بچاؤ کا سبب ہو سکتا ہے، سبب ہے. جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں کتنے مرتبہ درود کہتا ہوں، کتنا مرتبہ میں درود پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنی تیری مرضی ہو. انہوں نے پوچھا میری دعاؤں کا وقت، زندگی کا نہیں، دعاؤں کے وقت میں چوتھائی حصہ پڑھوں، 1/4 پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے زیادہ. پھر آپ نے کہا تہائی، 1/3، کہا اس سے زیادہ. پھر آپ نے کہا نصف، آدھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور زیادہ. آپ نے کہا 2/3، 2/3. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور زیادہ کرو، یہ بہتر ہوگا. میں نے کہا سارا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تکفى ہمک
وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، تب تمہارے غم کو یہ چیز کفایت کر جائے گی، یعنی تمہارا غم، تمہاری پریشانی یہ دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو بکثرت درود پڑھنا یہ کس کے لیے کام ہے؟ ایک تو گناہوں کی معافی، اور دوسرا ہماری مصیبتیں، آفتیں، بیماریاں کم ہونے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کی تفسیر میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، سیدنا ابی بن کعب اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے، یعنی کتنا حصہ، مطلب جو اپنے لیے دعا کرتے تھے اس حصے کی بات میں، جتنا حصہ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اس میں سے کتنا حصہ درود پڑھوں۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اس دعا کا چوتھا حصہ درود پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیادہ، پھر نصف پہ بات آئی، پھر 2/3 پہ بات آئی، تو انہوں نے کہا میں ساری دعا ہی درود پڑھوں گا، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پڑھنا لیذہب الغم، تمہارے غم اور گناہ دور ہونے کا سبب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس پر اللہ تعالی 10 رحمتیں بھیجتا ہے، تو 10 رحمتیں ہیں، رحمت تو ایک ہی ہر غم اور ہر گناہ کے لیے کفایت ہو جاتی ہے۔ سمجھے استدلال اس حدیث کا؟ استدلال کیا ہے فضیلت درود کی؟ اگر کوئی ایک مرتبہ درود پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے، غم کے لیے، مصیبت کے لیے، آفت کے لیے اللہ کی ایک رحمت، اللہ اکبر، بکثرت پڑھ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ہر معاملے کے لیے ہے، یہ ہر معاملے کے لیے۔ وہ لوگوں کے زمن پر اِنَّا لِلَّهِ بول کر ہے، ہر وہ آدمی بھی کہتے ہیں جو اس کا معنی بھی نہیں جانتا ہے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، ہم اللہ کی پراپرٹی۔ تو اس اعتبار سے درود کا بکثرت پڑھنا اس چیز کو دور کرتا ہے، یقیناً دور کرتا ہے۔ تو اب اس وقت پڑھنا جیسے بھی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ العزیز، آپ وہ بھی پڑھتے ہیں سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو بکثرت آپ پڑھیں تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سے یہ مصیبتیں، آفتیں باذن اللہ تعالیٰ دور ہو جاتے ہیں۔ 7ویں چیز، 7 چیزیں میں نے ذکر کرنے کے لیے کہا تھا، 6 چیزیں، یہ 7ویں چیز ذکر کر کے انشاءاللہ پوچھوں گا میں آپ کو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ خصوصاً یہ ذکر کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا بھی مشقتوں کو برداشت کرنے اور ہولناکیوں کا سامنا کرنے میں مجرب ہے، تجربہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ بتاؤں؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کلمے میں اللہ تعالی بڑی عجیب تاثیر رکھا ہے، یہ مشکل ترین مصروفیات میں بہت زیادہ برداشت پیدا کرتا ہے۔ مشکل کی گھڑیاں ہوتی ہیں تو آپ کا لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ ان مشکل گھڑیوں کو برداشت، صبر عطا فرماتا ہے، مشقتوں کو دور کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اور بادشاہوں کے پاس داخل ہوتے وقت پڑھیں یا جس کا خطرہ ہو ہولناکیوں کا، تو ایسے وقت بھی یہ مؤثر ہے، یہ بہت زیادہ مؤثر ہے، اور یہ فخر و فاخہ کو دور کرنے کا سبب ہے۔ کیا چیز؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں حضرت حبیب بن سلمہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم
دشمنوں کا محاصرہ کرتے تھے. محاصرہ سمجھتے ہیں؟ جنگ کے لیے جب جاتے تو لوگ کیا کرتے؟ قلعہ بند ہو جاتے تھے، یا پھر جو ہے کسی ایک بستی کا محاصرہ کرنا ہوتا جنگ کے لیے، تو یا پھر کسی ایک جگہ کا محاصرہ بھی کرتے جہاں پر قید بند ہو جاتے تھے. مدینہ منورہ کی تاریخ میں آپ پڑھیں گے تو یہودی جس جگہ آباد تھے وہاں پر بڑے بڑے قید بند ہونے کے خیمے کی طرح، خیمہ مطلب کپڑے کا نہیں ہوتا، ایک قید بند ہونے کے، محفوظ ہونے کے لیے بڑے بڑے ٹولے لگے ہوئے تھے مدینے میں یہودیوں کے، جہاں پر بنو نذیر وغیرہ جا کر بند ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے اپنے آپ کو حفاظت میں لینے کے لیے. اب وہاں پر کوئی کیا ہے وار نہیں کر سکتا، یہ گویا اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. الغرض اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انتظار کیا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ بھوک وغیرہ سب ستائے گی تو یہ لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے. تو یہ فرماتے ہیں حبیب بن سلمہ رضی اللہ عنہ، جب دشمنوں سے ملاقات کرتے یا کسی قلعہ کا محاصرہ کرتے تو اس ذکر کو پڑھتے تھے. کون سی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو میں کہنا پسند کرتا تھا. ایک دن رومیوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو رومی شکست کھا گئے. مسلمانوں نے اس کلمے کو بکثرت پڑھا جب وہ قلعے میں بند ہو گئے تھے. جب مسلمانوں نے بکثرت پڑھا تو قلعوں میں دراڑیں آ گئی. اللہ اکبر. اس کلمے کی قوت یہ ہے، اس کلمے کی تاثیر یہ ہے کہ قلعے میں کیا آ گئی؟ دراڑیں آ گئی اور وہ قلعہ جو ہے پھٹ پڑا. اللہ اکبر. تو جس اعتبار سے ہم رومیوں پر کیا کر سکے؟ حملہ کر سکے. یہ اس کلمے کی قوت ہے، یہ اس کلمے کی تاثیر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کل 7 چیزیں ہو گئی. ہمیں ان 7 چیزوں کو جاننے کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ہے. کیا ہیں 7 چیزیں؟ پہلے سے آئیں. توبہ. اگر ہمیں کوئی بیماری لاحق ہے، ہاں، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک مومن؟ اپنے گناہوں کی طرف رجوع کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، میرے کون سے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا؟ توبہ کرنا. 1 2 نماز پر ہمیشگی اختیار کرنا. نماز خالی صرف مصیبتوں میں ہے سو وقت پڑھ لیے پھر گئیں چھوڑ دیے، نہیں، ایسا نہیں. نماز پر ہمیشگی برتنا. 2 چیز ہو گئی. تیسری چیز صدقہ کرنا. صدقہ کیا ہے؟ فاقہ، مصیبتیں، پریشانیوں. اس سلسلے میں واقعات بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. 3 ہو گئیں. چوتھی چیز استغفار کرنا. استغفار بھی کیا کرتی ہے؟ پریشانیوں کو دور کرتی ہے. 5ویں چیز ذکر توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. اور 6ٹھی چیز درود، بکثرت درود. اور 7ویں چیز لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ چیز ہماری رقیہ میں، ہماری دعاؤں میں تاثیر لاتی ہے. مزید چیزیں ہیں انشاءاللہ العزیز باذن اللہ. ہم جی ہاں کروا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. اب وہ اس کو اس عمل سے صرف اسی کے ساتھ قید نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز ہے، اب کئی لوگ جو صدقے کی بات کرتے ہیں وہ نظر کی بات بھی کرتے ہیں. نظر جو مان لیتے ہیں، نظر نون ذال را، نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں صدقہ کرنے کی، کسی کی بیماری کے اس میں، دیگر اس میں. تو نظر ماننے کے اعتبار سے نظر کے سلسلے میں تو شریعت کی یہ اقدامات ہیں کہ نظر نہیں مانگنا چاہیے زیادہ. اگر مانگے تو اللہ تعالیٰ ہی کی مانگنا ہے، کیونکہ یہ تقدیر کو بدلتی تو نہیں، البتہ ایک بخیل سے مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نظر کے علاوہ جب آفتیں مصیبتوں میں آئیں تو صدقے کی تلقین ہوتی ہے. اس حدیث کے تحت جو ہے اس روح سے
صحیح ہے، جیسا کہ خود عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ کے پاس جو واقعہ ذکر فرمایا یہ خود اس پر دلالت کرتا ہے، اور صحابہ اکرام کا بھی جو واقعہ میں نے ذکر کیا اس سے دلالت اس پر دلالت کرتا ہے. جی مان سکتے ہیں، نظر صرف نیک کاموں میں کر سکتے ہیں. جی جی 10 رکعت نماز پڑھوں گا، 6 رکعت نماز پڑھوں گا، اس طرح مان سکتے ہیں. فضیلت الشیخ ابو مسلم غازی بن محسن القریفہ، یہ سعودی عرب کے سب سے بڑے راقی ہیں، مشہور و معروف راقی ہیں. انہی کی کتاب ہے یہ. تو اس کتاب میں آپ نے یہ 7 چیزیں ذکر فرمائی ہیں، جن 7 چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس میں سب سے اہم چیز اور بنیادی طور پر رقیہ یا دم دعا جو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اپنے آپ میں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خود ہم اپنے آپ میں پڑھیں، یہی سب سے افضلیت ہے. ہاں اگر ہماری طاقت نے استطاعت نے کوئی ہم پر رقیہ کرتا ہے تو ہم اس کو نہ روکیں، خاموش رہیں. تو یہ چیز جو ہے مؤثر کب ہوگی؟ اس میں سب سے پہلی چیز یقین ہونی چاہیے. بنا یقین کے اب دعائیں پہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ یہ نہیں ہے. اب انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کے پاس اگلے درس میں ہماری رقیہ بے اثر کیوں ہے، اس کے بہت سے وجوہات ہیں، اہم وجوہات ہیں. لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، کرتے کیا ہیں، رقیہ کیے یا کروائے، نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو غلط قدم رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے دیگر کچھ بیک گراؤنڈ وجوہات بھی ہیں مؤثر نہیں ہونے کی. یہ مؤثر ہونے کے لیے میں بتایا، نہیں ہونے کے بھی کئی وجوہات ہیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رکھوں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم جو چیزیں آج جانے ہیں رقیہ مؤثر ہونے کے لیے، ان چیزوں پر ہمیں پابندی کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک سوئی کے ساتھ ہمیں درس توحید سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.